بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ذی قعدہ کی 25 تاریخ ہو چکی اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد ذی الحجہ کا مقدس، محترم اور بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس لیے آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، عربی زبان کے اندر عشرہ کے معنی آتے ہیں 10۔ یہ عشرہ ذی الحجہ جس کی ابتدا ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے ہوگی اور انتہا ذی الحجہ کی 10 تاریخ پر جا کر کے ہوگی، یہ 10 دن جو ہیں، یہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے وہ سال کے 12 مہینوں میں بڑی ہی ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے صبح کے وقت کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جوڑ کی اور قسم ہے کلی کی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اللہ رب العزت کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ذات ہی ایسی ہے کہ اس کی کہی ہوئی ہر بات حق ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز اللہ رب العزت کے یہاں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور دیکھیں، مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے پارہ ام کی سورہ فجر کے اندر جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہی ہیں۔ اور دیکھیں، در منصور کے اندر کئی سندوں سے یہ روایت درج ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، اور وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے، یعنی 9 ذی الحجہ، اور شفع سے مراد قربانی کا دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ۔ اور پھر آپ دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کی ارشاد کے اندر واضح طور پر ان ایام کی عظمت، ان ایام کی فضیلت، ان ایام کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آپ دیکھیں، بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، کہ اللہ رب العزت کو عبادت کے اعمال کسی دوسرے دن اتنے محبوب نہیں، کسی دوسرے دن اتنے پسند نہیں جتنے ان 10 دنوں کے اندر محبوب اور پسند ہیں۔ چاہے وہ عبادت نفلی نماز ہو، ذکر و اذکار ہو، تسبیح و تلاوت ہو، یا پھر صدقہ و خیرات ہو۔ اور دیکھیں، یہاں تک فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، کہ اگر کوئی بندہ ان 9 ایام کے اندر ایک دن کا روزہ رکھ لے تو وہ ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی ایک روزے کا ثواب بڑھا کر 1 سال کے روزوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ان 10 راتوں میں سے ایک رات کی عبادت یوں سمجھیں کہ شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یعنی اگر ہمارے کسی بھائی کو ان 10 راتوں میں سے ایک رات میں بھی عبادت کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ اسے شب قدر کے اندر عبادت کی توفیق مل گئی۔ اور جو بندہ 10 کی 10 راتوں میں جاگے، عبادت کرے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے، اس کے تو میرے پیارے بھائیوں کہنے ہی الگ ہے۔ دیکھیں شب قدر کی فضیلت کو پانے کے لیے ہم لوگ ترسا کرتے ہیں، میرے پیارے بھائیوں ہم لوگ تڑپا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پکی تحقیق کے ساتھ یہ بات پتہ نہیں کہ شب قدر آتی کب ہے۔ بس اتنا پتہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ رات آتی ہے، لیکن اس حدیث مبارکہ کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان 10 راتوں میں سے ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام بخشا ہے، اس لیے میرے پیارے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ عشرہ ذی الحجہ کی قدر کریں۔ بتائیں قدر کریں گے نہیں کریں گے؟ کوشش کریں کہ ان 9 ایام کے اندر دن کا روزہ رکھیں اور رات میں عبادت کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے اور آپ سمیت دنیا کے اندر بسنے والے ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں ان ایام کی اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ وہ عبادتیں جو سال بھر کے دوسرے ایام کے اندر انجام نہیں دی جا سکتی، ان کی انجام دہی کے لیے اللہ رب العزت نے اسی زمانے کو منتخب فرمایا۔ مثال کے طور پر دیکھیں حج ایک ایسی عبادت ہے جو ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام کے اندر انجام نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیں دوسری عبادتوں کا تو یہ حال ہے کہ آپ فرائض کے علاوہ جب چاہیں نفلی عبادت ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نمازیں 5 وقت کی فرض ہیں، لیکن آپ جب چاہیں نفلی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح روزے رمضان المبارک کے فرض ہیں، لیکن آپ نفلی روزہ جب چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن آپ نفلی صدقہ جب چاہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن 2 عبادتیں میرے پیارے بھائیوں ایسی ہیں کہ ان کی انجام دہی کے لیے اللہ رب العزت نے اوقات مقرر فرما دیے۔ انہی اوقات کے اندر اگر آپ ان عبادتوں کو کریں گے تو عبادت شمار ہوں گی، ورنہ نہیں۔ ان میں سے ایک تو ہے حج اور دوسری ہے میرے پیارے بھائیوں قربانی۔ اللہ رب العزت نے قربانی کے لیے ذی الحجہ کے 3 دن یعنی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ مقرر فرما دی۔ ان ایام کے علاوہ اگر ہمارا کوئی بھائی قربانی کرنا چاہے تو یاد رکھیں قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آپ صدقہ کرنا چاہیں تو بکرا ذبح کر کے جب چاہیں اس کا گوشت صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن قربانی ان 3 ایام کے علاوہ دوسرے ایام کے اندر انجام نہیں دی جا سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس زمانے کو یہ امتیاز بخشا۔ اسی لیے دیکھیں ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں علماء کرام نے لکھا ہے
کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ایام یہ ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں۔ ان ایام کے اندر عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ان ایام کے اندر کچھ اعمال اور ہیں جو بطور خاص مقرر ہیں، ان کا بیان کر دینا بھی میں آپ کے سامنے مناسب سمجھتا ہوں۔ جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم سبھی کے لیے بات کا سمجھنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ دیکھیں ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد، ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جو حکم سب سے پہلے ہماری جانب متوجہ ہوتا ہے وہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب حکم ہے۔ وہ حکم یہ ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو، جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو تو وہ جس وقت ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اس کے بعد سے اس کے لیے بال اور ناخن کاٹنا درست نہیں۔ اب چونکہ یہ حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس لیے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا کہ انسان اس وقت تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ کر لے۔ اب دیکھیں بظاہر یہ حکم بڑا ہی عجیب و غریب معلوم ہوتا کہ جی مولانا چاند دیکھ کر بال اور ناخن کاٹنے سے منع فرما دیا، لیکن اگر آپ توجہ کے ساتھ میرے پیارے بھائیوں میری بات کو سنیں گے تو آپ سب کے لیے بات کا سمجھنا بڑا آسان ہوگا۔ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان ایام کے اندر اللہ رب العزت نے حج کی عظیم الشان عبادت مقرر فرمائی ہے، اور اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بہت ہی بڑی جماعت اس عبادت سے لطف اندوز ہو رہی ہے، فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دیکھیں اس وقت وہاں کا یہ حال ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کے اندر ایک ایسا مقناطیس لگا ہوا ہے جو چاروں طرف سے اللہ رب العزت کے بندوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ہر لمحے ہزاروں افراد دنیا کے کونے کونے سے، دنیا کے چپے چپے سے وہاں پہنچ رہے ہیں اور بیت اللہ کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان حضرات کو حج بیت اللہ کی ادائیگی کی یہ سعادت بخشی۔ دیکھیں ان حجاج کرام کے لیے یہ حکم ہے کہ جب یہ بیت اللہ شریف کے پاس جائیں تو بیت اللہ شریف کی وردی یا پھر آپ کہیں کہ بیت اللہ شریف کا لباس یعنی احرام پہن کر کے جائیں، اور پھر احرام کے اندر شریعت نے بہت سی پابندیاں رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتے۔ انہی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، آپ اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ تو دیکھیں قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر، آپ پر اور ان لوگوں پر جو حج بیت اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہیں، اللہ رب العزت کے رحم و کرم کو متوجہ کرنے کے لیے یہ فرما دیا کہ بھائی تم لوگ حج پر تو نہ جا سکے، اس لیے کم سے کم اتنا ہی کر لو کہ ان حجاج کرام کی تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو، ان کی تھوڑی سی شباہت اپنے اندر پیدا کر لو۔ وہ اگر بال نہیں کاٹ رہے تم بھی مت کاٹو، وہ اگر ناخن نہیں کاٹ رہے تم بھی مت کاٹو۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کو تمہاری یہی ادا پسند آ جائے اور پھر اللہ رب العزت تمہارا بھی بیڑا پار لگا دے۔ اور دیکھیں ابھی زمانہ قریب کے اندر ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی علیہ الرحمہ۔
یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اللہ رب العزت کی رحمتیں تو بہانے ڈھونڈا کرتی ہیں، جب ہمیں اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم مل گیا کہ ان حجاج کرام کی مشابہت اختیار کر لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حجاج کرام کے اوپر اللہ رب العزت کو جو رحمتیں نازل کرنی منظور ہیں، ان رحمتوں کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ رب العزت ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ جس وقت میدان عرفات کے اندر ان حجاج کرام کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت کی بارشیں برسیں گی، تو اس رحمت کی بدلی کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا یقین جانیں میرے پیارے بھائیوں ہمارے اوپر بھی رحمت بن کر کے برسے گا۔ اس لیے کہتا ہوں یہ مشابہت اختیار کر لینا، یہ شباہت اپنے اندر پیدا کر لینا، یہ میرے پیارے بھائیوں بہت ہی بڑی دولت ہے۔ اسی لیے خواجہ مجذوب علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، آپ کہا کرتے تھے تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، اور حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ یعنی ہمارے پاس حقیقت نہیں ہوتی، صرف صورت ہوتی، اور اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت اسی صورت کو حقیقت کے اندر تبدیل فرما کر اسے قبول فرما لے۔ اور دیکھیں یہی ڈاکٹر عبدالحی علیہ الرحمہ ایک اور بات کہا کرتے تھے، بڑی پیاری بات۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ذرا سوچیں کیا اللہ رب العزت ہمیں حج کی رحمت و برکتوں سے اس وجہ سے محروم فرما دیں گے کہ ہمارے پاس حج پر جانے کے لیے پیسے نہیں تھے، یا ہمارے پاس پیسے تو تھے لیکن حالات نے ہمیں جانے کی اجازت نہیں دی؟ ایسا نہیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت تو ہمیں بھی ان رحمتوں و برکتوں کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو یہ حکم دیا کہ ان حجاج کرام کی تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو۔ وہ اگر بال نہیں کاٹ رہے تم بھی مت کاٹو، وہ اگر ناخن نہیں کاٹ رہے تم بھی مت کاٹو، میں تمہیں بھی ان کے ساتھ ساتھ اپنی رحمتوں میں شامل کر لوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس حقیقت کا سمجھنے والا بنا دے۔ اسی طرح دیکھیں ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ان ایام کے اندر ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی ایک روزے کا ثواب بڑھا کر اللہ رب العزت 1 سال کے روزوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں خاص طور پر جو 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، جس کو ہم عرفہ کا دن کہتے ہیں، اس کے روزے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی زیادہ فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے، مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اس ایک روزے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ان ایام کے اندر دن کا روزہ ضرور رکھیں اور رات میں عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ ایک چھوٹی سی بات اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے بعض وہ بھائی جو دین کا کما حقہ علم نہیں رکھتے، اس قسم کی جو احادیث ہیں کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو گئے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو گئے، اس قسم کی احادیث جب ان کے سامنے آتی ہیں تو ان کے ذہنوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دیے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب سال بھر کی چھٹی ہو گئی، یعنی ہم اگلے پورے سال جو بھی گناہ کریں سب کے سب معاف۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے جن اعمال کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ گناہوں کو معاف کرنے والے اعمال ہیں۔ مثال کے طور پر آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے ہر عضو کو دھوتے وقت اس عضو کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ وضو کر کے مسجد کی جانب آتے ہیں تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف۔ تو یاد رکھیں اس قسم کی جتنی بھی احادیث ہیں ان تمام احادیث کے اندر گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ جہاں تک کبیرہ گناہوں کا تعلق ہے، جہاں تک بڑے گناہوں کا تعلق ہے، ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھیں توبہ سے بھی وہی بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ رب العزت کے حقوق سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی بندوں کے حقوق سے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کسی کا حق مار لیا، آپ نے کسی کی زمین چھین لی، کسی کی جائیداد چھین لی، یا کسی کا دل دکھا دیا، تو یاد رکھیں جب تک کہ آپ صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کر دیں، یہ صاحب حق سے اپنی غلطی کو معاف نہ کرا لے، اس وقت تک یہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ بس جو باتیں کہہ دی گئیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سمیت دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔